پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَا، اور کاش کہ آپ دیکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ پر. اب یہاں اس آیت میں مشرکین مکہ نے یا پھر جس بھی مشرک نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے اس کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ کاش کہ آپ دیکھتے جب وہ یعنی مشرکین کھڑے ہوں گے آگ پر. فقولو، تو وہ کہیں گے، یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ آرزو کریں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، نردو، ہم لوٹائے جائیں. ہم لوٹائے جائیں یعنی دنیا میں. ولا نکذب، اور نہ ہم جھٹلائیں، بآیات ربنا، آیات کو اپنے رب کی. کاش کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ سے دنیا میں لوٹائے جائیں اور اس وقت ہم اللہ کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہوں مومنوں میں سے. کل قیامت کے دن جب اپنے برے فعل پر نادم ہوں گے، بہت زیادہ شدید افسوس میں ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے. وہ کہیں گے یا لیتنا نرد، ہائے افسوس ہم پر کہ ہم لوٹائے جائیں یعنی دنیا میں. پھر وہ دو وعدے کر رہے ہیں، ولا نکذب بآیات ربنا اور وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے گا تو ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن بن کر رہیں گے. اب آپ آیت کا ابتدائی حصہ دیکھیے کہ ان کی ہلاکت کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اذ وقفوا علی النار سے، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر. اچھا، آگ کے پاس خود سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، یہ کھڑے کیے جائیں گے، زبردستی لائے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک چانس اور مل جائے. ایسی ان کی آرزو ہوگی جس میں بہت ندامت ہوگی، بہت افسوس ہوگا. کہیں گے کہ ہم ایک دفعہ دنیا میں چلے جائیں، ہم کبھی بھی اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور مومن بن کر رہیں گے. ایسی ہلاکت ان کو کیوں ملی؟ کون سے ایسے اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ اس ہلاکت کے شکار ہوئے؟ پہلی بات، یہ لوگوں کو دین سے روکتے تھے اور خود بھی رکتے تھے، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے تھے. تو دین سے دوری کی وجہ سے یہ ایسی ہلاکت میں مبتلا کیے جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ، یعنی بات یوں نہیں بلکہ بدا لہم، ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانوا، جو تھے وہ، یخفون من قبل، وہ چھپاتے اس سے قبل. بات یوں نہیں بلکہ اس سے پہلے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے ان پر ظاہر ہو جائے گا. یعنی ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی، بلکہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اپنے شرک کی وجہ سے ہلاک ہو کر رہیں گے. اس لیے پریشانی کے عالم میں اپنی جھوٹی تمنا کا ذکر کریں گے. بل دراصل اضراب یعنی پہلی بات سے گریز کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے اس آیت کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں. اس کا پہلا مفہوم یہ ہے، اگر آپ پہلے ٹرانسلیشن کو دیکھیے، بات یوں نہیں بلکہ اس سے بیشتر جو کچھ وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا. یعنی ایسے دلائل
جن سے حق واضح ہوتا تھا، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ان دلائل کو سن بھی نہ سکے اور ان پر پردہ ہی پڑا رہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا، لیکن وہ اپنے فالوورز سے چھپاتے تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، کسی قسم کی کنفیوژن نہیں تھی۔ یہ بہت اچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانتے تھے، لیکن وہ اپنے فالوورز سے چھپاتے تھے، وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے۔ کیا چھپاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو چھپاتے تھے، قرآن کی صداقت کو چھپاتے تھے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان کے لیے وہ کفر اور دشمنی ظاہر ہو جائے گی جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے۔ ابھی ہم نے آیتوں میں پڑھا کہ کل قیامت کے دن وہ کیا کریں گے؟ اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، اپنے ہی شرک سے مکر جائیں گے کہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کے لیے وہ کفر اور دشمنی ظاہر ہو جائے گی جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے، جیسے کہ وہ کہیں گے ما کننا مشرکین۔ اس کا تیسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جو دنیا میں اہل ایمان سے وہ چھپاتے تھے۔ اب حق آج ظاہری صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو کریں گے اور فرما برداری کا وعدہ کریں گے، اور ایسا وہ جہنم کو دیکھ کر مجبوراً کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لوٹائے جائیں، کہاں لوٹائے جائیں؟ دنیا میں۔ لَعَادُوا، البتہ لوٹ آئیں، لما واسطے اس کے جو نہوا عنہ، وہ روکے گئے اس سے۔ اگر ان کو چانس مل بھی جائے تو بھی اپنے ہی دل کی مانیں گے، اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ کیوں؟ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لَكَاذِبُونَ، البتہ جھوٹے ہیں۔ یہ دراصل ہیں ہی جھوٹے۔ انہم میں دیکھیے تو انا تاکید کے لیے ہے اور لَكَاذِبُونَ میں لام تاکید ہے، یعنی تاکید پر تاکید کی گئی ہے اس بات پر کہ وہ ہیں ہی جھوٹے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، حق چھپایا کرتے تھے اور ان کے سامنے حق ظاہر ہو جائے گا، ان پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی، ان پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کون سی بات؟ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کی بات۔ ان پر ان کا کفر ظاہر ہو جائے گا، جس سے یہ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم نے تو کفر کیا ہی نہیں، شرک کیا ہی نہیں۔ اسی طرح سے جو منافق دنیا میں اپنی منافقت چھپاتے تھے، کل قیامت کے دن وہ منافقت بھی ظاہر ہو جائے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں دوبارہ جانے کی آرزو کریں گے، خواہش کریں گے اور فرما برداری کے وعدے کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنے وعدوں میں جھوٹے ہیں، ان کو اگر میں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دوں تو انہوں نے کرنا وہی ہے جو ان کا دل چاہے گا۔ اول تو ایسا ہوگا نہیں کہ دنیا میں دوبارہ کسی کو بھیجا جائے، اول تو ایسا ہوگا نہیں، اور اگر ایسا ہو بھی جائے، سپوز کر لیں آپ، تو بھی انہوں نے وہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا، انہوں نے کہا، ان ہیا نہیں وہ، الا مگر حیاتنا دنیا، مگر زندگی ہماری دنیا کی۔ کہنے والے اہل مکہ ہیں جو آخرت کے انکاری تھے، وہ کہتے تھے یہ دنیا اتفاقاً بنی ہے، ہم یہاں پر جی رہے ہیں، مر جائیں گے، سب کچھ ختم۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ مگر
زندگی ہماری دنیا کی، وما اور نہیں، نحن بمبعوثین ہم اٹھائے جانے والے، اور ہم یعنی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ اہل مکہ آخرت کے انکاری تھے، یہ کہتے تھے بس یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، کوئی آخرت نہیں آنی، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں جی اٹھنا۔ ولو ترى اور کاش کہ آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اذ جب وقفوا وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن ان کا جو حساب کتاب لیا جائے گا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے۔ قولا وہ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے، الیسا کیا نہیں ہے، ھذا یہ بالحق حق۔ جب قیامت کے دن ان سے حساب لیا جا رہا ہوگا تو ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے قیامت کے بارے میں کتنے غلط اندازے لگائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اب تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قولو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ حق ہے، وہ مان لیں گے، لیکن ان کا اس وقت ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ اور قیامت کے دن کی خبر کے لیے تمام صیغے ماضی کے استعمال ہوئے ہیں، گویا تم قیامت پر ایسا یقین رکھو جیسا تم اپنے ماضی پر یقین رکھتے ہو۔ جیسے ماضی میں ہم کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں تو ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کی خبر ماضی کے صیغے کے ساتھ دی ہے تاکہ تمام لوگ قیامت پر ایسا یقین رکھیں جیسا ان کو اپنے ماضی پر یقین ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، وقیفو ماضی کا صیغہ ہے، حالانکہ یہ سب کچھ تو ہوگا، یہ سب کچھ تو مستقبل میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت پر تم ایسے یقین رکھو جیسے تمہیں اپنے ماضی پر ہوتا ہے۔ قال کہے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے فذوقوا تو چکھو العذاب عذاب بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے۔ اب عذاب چکھو، اور یہ عذاب ایسا ہوگا کہ روح، جسم، دل اور دماغ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور یہ بہت زیادہ افسوس میں ہوں گے کہ ہم نے قیامت کے بارے میں کتنا غلط اندازہ لگایا، اور اسی وجہ سے وہ کوتاہیوں میں پڑے، اور کوتاہی کا انجام حسرت ہے۔ ہم بھی کوتاہیاں کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب ہمیں ہماری کوتاہیوں کے بارے میں بتایا جائے گا تو سوائے افسوس اور حسرت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر ہم نماز پڑھنے کے عمل کو لے لیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر ہم نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتے تو یہ کوتاہی ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے نماز تو پڑھی لیکن اول وقت میں نہیں پڑھی، آپ کے اتنے نیگیٹو مارکس ہو گئے، اتنے نمبر آپ کے کٹ گئے، اتنے اجر آپ کے ضائع ہو گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوتاہی کا انجام حسرت ہے۔ ایسی بہت ساری کوتاہیاں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ کا جو یہ عذاب ہے یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے، اس سے روح بھی متاثر ہوگی، جسم بھی متاثر ہوگا، دل بھی متاثر ہوگا، دماغ بھی متاثر ہوگا، باقاعدہ اس عذاب کا ڈپریشن ہوگا، اس کی تکلیف ہوگی، انسان جذباتی طور پر بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہوگا۔ سب سے بڑی جذباتی تکلیف جہنمیوں کو کیا ہوگی؟ اللہ ناراض ہے،
اللہ کی ناراضگی کا احساس کوئی کم غم ہے؟ جہنمیوں کو سب سے بڑا غم یہ ہوگا، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون
الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون